السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی قوم کی زندگی کو طول دینے کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ٹیکس کے نظام کو اپنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ٹیکس چوری کو کسی بچے کے، نوزائیدہ بچے کے قتل سے بھی زیادہ بھیانک جرم تصور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف جب کوئی ایسا شخص، بزنس مین، کوئی بڑی شخصیت ٹیکس چوری میں ان کے ہاتھ آ جائے تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں بدقسمتی سے جیسے ہم بہت سارے شعبوں میں پیچھے جا رہے ہیں، وہ چاہے تعلیم ہے، چاہے صحت ہے، اس میں یہ معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے نظام، یعنی کہ ٹیکس کی وصولی کا نظام، اس میں بھی ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی دولت پر ٹیکس اس طرح ادا نہیں کر رہے، اور وہ بوجھ پھر غریب عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس اور دیگر جو کہ پیٹرولیم لیوی کی صورت میں کبھی ہم دے رہے ہیں، کبھی کسی صورت میں دے رہے ہیں، کبھی کسی صورت میں دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کیوں ٹیکس وصولی کا سسٹم آج تک ٹھیک نہیں کر سکی، اگرچہ کہ اس کے لیے ایک وفاقی ٹیکس محتسب کی بھی باقاعدہ، جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر عہدہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی طاقت اور اس کے اختیارات بھی سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ عرصہ قبل بنایا گیا تاکہ جو ٹیکس کے نظام میں جو لیکوناز رہ گئے ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کا احتساب کیا جا سکے۔ لیکن کیوں آج تک اس کا احتساب نہیں کیا جا سکا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں بڑی جانی مانی شخصیت ہے، ستارہ امتیاز ہیں، ہلال امتیاز ہیں، شاید یہ کسٹم سروس میں پہلے آفیسر ہیں جن کے پاس یہ دونوں اعزاز موجود ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، یہ وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے پہ حال ہی میں ان کی تعیناتی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے کسٹم سروس سے، یعنی وہ ایک ایسا ادارہ جو کہ ٹیکس وصولی کرتا ہے، اور میرے خیال میں وفاقی جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ وصولی کسٹم سروس کی ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے پہ فائز کیا گیا۔ اس سے پہلے پی ایس پی آفیسر اور پی ایس آفیسر یا ریٹائرڈ جج صاحبان اس عہدے پہ آتے تھے، اور شاید ان کو ٹیکس وصولی کے نظام کی وہ نو ہاؤ یا وہ علم نہیں تھا جو آپ کو ہے۔ اپنی تعیناتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ؟ جی بہت شکریہ۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ آج سے 20 سال پہلے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس کے پہلے وفاقی ٹیکس محتسب جسٹس صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے اس ادارے کو، اس کا آرڈیننس بنانے میں خاصا کام کیا۔ تو شروع میں ایز اسسٹنٹ کلیکٹر ان کے پاس پیش ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زیادہ 2 دفعہ پولیس افسر آئے۔ میرے جو پریڈیسیسر ہیں مشتاق سکیرہ صاحب تھے، انہوں نے 4 سال وفاقی ٹیکس محتسب رہے۔ تو یہ میں ایک دن آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ پی ایم ہاؤس سے فون آ گیا کہ پی ایم آپ کو، جو پرائم منسٹر ہیں محترم عمران خان صاحب، وہ آپ کو وفاقی ٹیکس محتسب بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تھا، میری نوکری ابھی پڑی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کو نوکری سے جو ہے ریزائن کرنا پڑے گا یا پری میچور ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں تیار ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے پھر پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا۔ اور بات یہ ہے نا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا ایمبٹ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس افسروں کا احتساب کرنا، کہ ٹیکس سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، جو ڈیلے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کیا جاتا ہے، جو ایکسٹورشن ہوتی ہے، جو ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، جو کرپشن ہوتی ہے، جو پروسیجرز غلط ہیں، جو ان کی پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کی ریمیڈیل میئرز، ان کی اصلاح کے لیے مطلب مختلف میئر سجیسٹ کرنا، یہ کام ہے ٹیکس محتسب کا۔ تو آج تک جو لوگ مطلب لگائے گئے ایف ٹی او یا وفاقی ٹیکس محتسب، ان کا وہ ٹھیک ہے بہت ایکسپیرینس لوگ تھے، زیادہ تر یہاں وفاقی سیکٹری لیول کے، اور یہ میں میرا خیال ہے سب سے جونیئر موسٹ گریڈ 21 میں، اور میں لگا ہوں اور عمر میں بھی ان سے کم ہی ہوں۔ تو مگر یہ ہے کہ الحمدللہ میرا پیچھے 30 سال کا کسٹم ٹیکس میں کام کرنے کا جو ہے مطلب تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، مختلف سچویشن میں ایڈجوڈیکیٹ بھی کیا ہے، انفورسمنٹ پہ ڈیوٹی بھی کی ہے، ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی کی ہے، ڈرائی کورٹ کی ہے، اور اپیل میں ایڈجوڈیکیشن کی ہے، مطلب کیسز کی۔ تو مجھے ایک دفتر سے اٹھ کے
میں نے یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے 4 سال کے لیے ہوتی ہے اور اس میں آپ کو صدر پاکستان آپ سے ہیلپ لیتے ہیں. تو میرا اوتھ ہوا 29 ستمبر کو جب صبح کے وقت نوٹیفیکیشن ہو گیا اور اسی دن 4 بجے صدر پاکستان نے مجھ سے حلف لیا اور میں نے حلف جب ہو گیا تو پھر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب سے کال آن کیا اور تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے یہی کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب شروع میں تو آپ کا نام نہیں تھا مگر جب پرائم منسٹر کے پاس ہم گئے تو پرائم منسٹر نے کہا جی کہ ایک ہی بندے کو لگانا ہے وہ ڈاکٹر عاصم محمود ہے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تو کہتے ہیں جی آپ سے بڑی توقعات ہیں کہ آپ کام کریں گے, اس ادارے کو فعال ادارہ بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں میرا ایک سوال, بطور کسٹم کلیکٹر میں آپ کا پورا کیریئر میری آنکھوں کے سامنے ہے, آپ کی شہرت بہت اچھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت کم عرصہ ایسی پوسٹوں پہ رہنے دیا گیا جہاں پر مال بنایا جاتا تھا, جہاں پہ ٹیکس چوری ہوتی تھی, اور جیسے ہی آپ لگتے تھے وہاں پہ کوئی نہ کوئی بڑا اسکیم سامنے آ جاتا تھا, جیسے کہ پان اسکینڈل آپ نے پکڑا اور اس طرح کے اور بہت سارے اسکینڈل جو آپ نے پکڑے, اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لاہور میں کلیکٹر اپیلز کے عہدے پر شاید سب سے زیادہ عرصے تک آپ کی تعیناتی رہی, جس پہ کوئی بھی آپ کے گریڈ 20 کا کوئی بھی آفیسر وہاں پہ تعینات رہنا نہیں چاہتا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ احتساب شروع کریں گے انہی کرپٹ افسران کا, چاہے وہ ان لینڈ ریونیو سے ہیں چاہے وہ کسٹم سے ہیں, آپ کو کام کرنے دیا جائے گا؟ بالکل دیا جائے گا جی. یہ تو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اس کو تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے نا, یہ اللہ کی مہربانی سے ملی ہے. کوئی میں نے اس کے لیے نہ خواہش کا اظہار کیا نہ بھی پرائم منسٹر نے لگایا. اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل جیسے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی پوسٹ ہے یا چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ ہے, تو اسی طریقے سے ہے کہ انشاءاللہ میں کام کروں گا اور کام کر کے دکھاؤں گا. میں نے صدر پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اس ادارے کو ایک فعال ادارہ بناؤں گا. انہوں نے کہا جی کہ اتنا بڑا ادارہ ہم نے 20 سال ہو گئے بنایا ہوا, جس میں 3000 یا 4000 سے زیادہ کمپلینٹس نہیں ہوتی, تو کمپلینٹ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں نے پروگرام شروع کر دیا ہے. آج ہم ادھر لاہور آئے ہوئے تھے پوری ٹیم کے ساتھ, تو ہم نے آج ایپٹما کے ساتھ جو آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچر ایسوسیشن ہے, اور انہوں نے اور بھی لوگوں کو جننگ انڈسٹری والوں کو, ہاؤزری مینوفیکچر والوں کو, ان کو بھی بلایا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ بھی یہی, اور پھر سارے ٹیکس آفیسر جو کسٹم کے بھی گریڈ 20 اور 21 کے آدمی لوگ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور دوسرے چیف کمشنر وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں کہ معاملے کو, پروسیجرز کو بہتر بنانا ہے, جو ڈیلیز ہوتی ہیں ان کو دور کرنا ہے, اور جو لوگوں کو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کے مسائل فوری طور پہ حل ہوں. اور جو لوگوں کو مشکلات آتی ہیں ٹیکس دینے میں اور ریفنڈ کے کیسز میں, جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, زیادہ تر کیسز بھی ایف ٹی او میں ریفنڈ ریلیٹڈ یا IRS کے آتے ہیں, تو ان کو انشاءاللہ ایک ایسا نظام وضع کرنا ہے کہ جس میں کمپلینٹ, اگر آپ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کی فوری طور پہ داد رسی ہو, اس کے مصیبت یا اس کا جو مسئلہ ہے وہ فوری طور پہ حل ہو. تو انشاءاللہ میں نے کام شروع کر دیا ہے, اپنے اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے کہ یہاں فیئر کام ہوگا. ایسے ہی نہیں کہ خواہ خواہ افسروں کے خلاف مطلب کوئی کیس آ گیا تو افسروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب کام میرا یہی ہے کہ جو غلط کام کرنے والے آفیسرز ہیں ان کا احتساب ہوگا, ان کو وارننگ بھی ہوگی, ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہم پروپوز کریں گے, کیونکہ یہاں جو ہے وفاقی ٹیکس محتسب کو ایک سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت حاصل ہے. میں کسی کے خلاف شو کاز بھی آفیسرز کو کر سکتا ہوں, اور پھر اس کے ساتھ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو توہین عدالت کی پروسیڈنگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں, اور 6 مہینے کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں پر آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے, میں آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں کسٹمز کی, کہ وہاں پر اسمگلنگ کی روک تھام اگر صحیح معنوں میں کسٹم کر دے تو ہماری معیشت پہ اس کا بہت اثر پڑے گا. کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے, کیونکہ اس میں شیک ہینڈ ہوتا ہے, یعنی اسمگلر کا بھی اور اینٹی اسمگلنگ کا بھی, صرف مال وہی پکڑا جاتا ہے جس کا حصہ نہیں آتا, اس کے علاوہ دھڑلے سے سارا مال بک رہا ہوتا ہے, کنٹینرز آ کے لاہور شہر میں بک جاتے ہیں. تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ کام جو آپ کسٹمز میں رہتے ہوئے نہیں کر سکے وہ اب یہاں بیٹھ کر وہ اصلاح کریں گے؟ دیکھیں جی, میں شجاع صاحب میں تقریباً 2.5 سال چیف کلیکٹر کسٹم نارتھ رہا ہوں. جی بالکل. اور میری جورسڈکشن میں پورا KPK تھا, اسلام آباد تھا, سمبڑیال اور گلگت بلتستان. تو وہاں رہ کے ہم نے ماشاءاللہ بہت
स्मगलिंग को कंट्रोल किया है, बॉर्डर्स पे हमारी प्रेजेंस थी और वहाँ मतलब पहले से बिलियंस के केसेस बने हैं, बहुत ज़्यादा हमने, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि स्मगलिंग जब रुक गई तो इंपोर्ट ज़्यादा होगी। यानी कोविड के बावजूद इस्लामाबाद में और पेशावर में जो है ना, और तोरखम बॉर्डर के ज़रिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्मगलिंग के हवाले से मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, सवाल करूँगा, लेकिन मुझे बार बार एक ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब से बात जारी रखेंगे लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिम महमूद जिया साहब। डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्रेक से पहले कि जो आपने बतौर चीफ़ कलेक्टर वहाँ पे काम किया तो स्मगलिंग में बड़ी कमी आई। सवाल डॉक्टर साहब यही है कि अगर तो अच्छा ऑफिसर, एक नेक और दयानतदार ऑफिसर लग जाता है तो वो उस इदारे की साख, उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो हटता है उसकी जहाँ पे, यानी हम शख्सियात के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम हम यानी उम्मीद रखें आप वज़ा कर जाएंगे? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल मैंने काम उस पर शुरू कर दिया है, लोगों से सजेशन लेनी शुरू कर दी है, ट्रेड बॉडी से मिलना शुरू कर दिया है। तो जो तजावीज़ आएंगी उनकी रोशनी में हम FBR को कहेंगे, FBR को डायरेक्ट करेंगे कि ये प्रोसीजर्स में ये फ्लॉ है, इससे ये प्रॉब्लम होता है, इसको इस तरीके से बेहतर करें। और फिर जब जो डायरेक्शन FTO की डायरेक्शन होती है, आपको पता है कस्टम और IRS वाले अगर लोग किसी से डरते हैं तो FTO का, फेडरल वफाकी टैक्स मोहतसिब का इदारा है कि वहाँ पेश भी, आज भी मैं रिव्यू पिटिशंस की हेयरिंग कर रहा था तो उसमें सारे कलेक्टर लेवल के लोग पेश हो रहे थे। तो वो मतलब है इंशाल्लाह कि प्रोसीजर्स को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है और जल्द ही जो है ना इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और ट्रेड बॉडी से भी मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मिलेंगे और लोगों से भी लेंगे। जर्नलिस्ट को भी हमने एडवाइजरी कमेटी बनाई है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, उसमें हमने जर्नलिस्ट को भी रखा है। तो इसी तरीके से मैंने आज एप्टमा में बात करते हुए उनसे कहा कि हम जो एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की बैकबोन है, तो हम एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनके रिफंड्स जल्दी हों, उनके और मसाइल हैं वो हल हों। टैक्स रजीम अगर कोई ज़्यादा है, हार्श है, रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम सुजेस्ट करेंगे कि इसमें कम हो जाए। तो ये इदारा मैं आपको शुरू में बता रहा था कि सदर पाकिस्तान ने यही कहा है कि डॉक्टर साहब आप टैक्स से हैं, आपको हमने लगाया है तो इस उम्मीद के साथ लगाया है कि आप इस निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। इसको मज़ीद अभी मैं इंशाल्लाह सदर पाकिस्तान और वज़ीर कानून को लेटर लिख रहा हूँ कि इसका दायरा कार जो वफाकी टैक्स मोहतसिब का जो ऑर्डीनेंस है, तो इसका दायरा कार बढ़ाया जाए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक, क्योंकि वहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ भी लोगों के टैक्स के मसाइल होते हैं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में जो इसलिए कि वहाँ सुस्त ड्राई पोर्ट है, वहाँ सामान वहाँ से आता है, तो वहाँ भी लोगों को शिकायतें भी हैं, लोगों को मसाइल भी होते हैं। तो ये असल जो है ये इदारा मोहतसिब के इदारे सारी दुनिया में मौजूद हैं। तो उस मकसद ये है कि बाज़ ममालिक में मुझे बता रहे थे कुलीग जो वफाकी टैक्स मोहतसिब में काम करते थे, कहते मैं स्वीडन गया तो स्वीडन के टैक्स मोहतसिब ने कहा कि हमारे पास तो कोई कंप्लेंट ही नहीं आती। मीनिंग देयर बाई कि उनके निज़ाम इतने दुरुस्त हैं, इतने अच्छे हैं कि वो कोई कंप्लेंट अराइज़ ही नहीं होती। मगर हमारे निज़ाम चूँकि अभी आपने जैसे खुद ही पॉइंट आउट किया कि हमारे निज़ाम अभी फॉल्टी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फिर बंदे भी, जैसे आपको पता ही है कि बंदे भी कुछ सही नहीं है, जिस तरीके से काम करना होता है उस तरीके से काम नहीं होता। तो इंशाल्लाह इस अदारे में इस्लाहात भी होंगी, ऑर्डिनेंस में जो है चेंजेस लानी है वो भी मैं सुजेस्ट करूँगा। तो बाकी जो कंप्लेंट आती है तो इस अदारे को मैंने सदर पाकिस्तान से यही वादा किया है कि कंप्लेनेंट्स फ्रेंडली बनाया जाएगा, कि जो कंप्लेंट आएगी उसको इज़्ज़त के साथ हम देखेंगे और उसके साथ फिर उसको प्रोसेस करेंगे। और फिर इम्प्लीमेंटेशन, एक तो बात है ना कि FTO के पास आया, फैसला आया और फिर उसने ऑर्डर पास कर दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन असल मसला है कि टैक्स ऑफिशियल से जिसके ख़िलाफ़ जो डायरेक्शन दी है ताकि उस पर अमल हो, उसको मनोमन जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको नाफिजुल अमल किया जाए। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। और इस तरीके से हमारे 7 रीजनल ऑफिस हैं फेडरल टैक्स मोहतसिब के, कराची में है, कोयटा में है, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में और मुल्तान में।
تو اس طرح کے سارے آفسز میں انشاءاللہ میں نے سب کو اپنے ایڈوائزرز کو وہ ڈائریکشن دی ہے کہ لوگوں کے ٹریڈ باڈیز کے پاس جائیں, چیمبرز میں جائیں اور وہاں سیمینار کریں. میں خود بھی انشاءاللہ ایک جگہ جاؤں گا. ابھی اس دفعہ لاہور میں تھا, اگلی دفعہ فیصل آباد, پھر گوجرانوالا, سیالکوٹ, اور جا کے اور ٹیکس میں نے FBR کے چیئرمین اور ممبر کسٹم ان کے ساتھ بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ ہمیں ہے کہ ہمارا ایک اپنا آدمی ادھر آیا ہے, تو ہمیں اس ادارے کا تعاون بھی ملے گا اور ہم مل کے جو ہے نا ٹیکس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کسٹم سروس سے ہیں, آپ کے بالکل لاہور میں جو آپ کا آفس ہے اس کے بالکل ساتھ ان لینڈ ریونیو سروس کا آفس ہے. جی. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے جن کے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں, وہ تگڑے وکیل کر اپیلز میں جا کر اپنے کیسز لنگر آن کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ افسران کی بھی ملی بھگت ہوتی ہے اور اس طرح ہم اربوں روپے کے ٹیکس سے محروم ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا, جب کہ وہ ابھی الیکشن سے پہلے کہ میں ٹیکس نظام میں اصلاحات لاؤں گا, شاید 3 سال ہو گئے ہیں اسی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں, کہ ایک تو جو بڑے ٹیکس پیئرز ہیں انہوں نے بہت بڑے نامور وکلا رکھے کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں, دوسرا کچھ افسران کا رسپانس بھی اس میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کیا کریں گے جب کہ بڑے بڑے وکلا آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ان کا ٹیکس آج بھی بڑے وکلا پیش ہوئے ہیں, بڑا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جب ان کو وکلا کو پتہ چلے کہ اگلا بندہ جو سننے والا ہے وہ کون ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ FBR نے پروگریس کیا ہے. FBR کی اگر آپ دیکھیں نا ریونیو کلیکشن کو دیکھیں کہ 4 ٹریلین تک پہنچی, اب تقریباً 5 ٹریلین اس دفعہ ہو جائے گی. تو FBR میں گروتھ بھی ہے, ریونیو کلیکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے, یعنی بہتری ہے اور بہتری کی گنجائش آگے بھی موجود ہے. تو جو کولوژن ہے جو ٹیکس آفیشلز کی, اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, اس کو انشاءاللہ کرپشن کے ایلیمنٹ کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایلیمینیٹ ہو, اور جو مل کے اس طرح کے کاروبار میں جو ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو اس طرح سے ولفل جو ایکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم نے پکڑنا ہے اور ان کو ڈسپلنری ایکشن بھی ان کے خلاف ہوگا, اور انہیں باقاعدہ دوسرے ادارے بھی جو ہیں ان کا بھی تعاون حاصل کیا جائے گا. تو مجھے تو مینڈیٹ پرائم منسٹر نے بھی دیا ہے, پرائم منسٹر نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے, اور صدر پاکستان نے بھی, اور باقی ساری جو اس وقت جو ماحول ہے وہ یہی ہے کہ صحیح کام کرنے والوں کو انکریج کیا جائے, اور جو کام صحیح نہیں کرتا اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ کی سوشل اور جو سماجی خدمات ہیں اس کی بات کریں, کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ 16 کنٹینرز گڈس کے جو تھے, اشیاء ضروریہ جو تھیں, وہ آپ نے ابھی افغانستان بھیجی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا آپ نے بہت کام کیا, اور اس کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا, اور ڈینگی کے حوالے سے کہ اس وقت ڈینگی سر اٹھا رہا ہے دوبارہ, اور آپ اس کے حوالے سے بھی بڑے متحرک تھے جب پہلی بار ڈینگی کا مرض ہم نے لاہور میں اور پنجاب میں ہمیں سنا تھا. اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کو کام کر رہی ہے؟ بڑا احسان ہے جی کہ میں یہ جو ساتھ سلسلہ ہے ویلفیئر کا یہ جاری ہے, یہ گزشتہ 30 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. اسی کے اللہ پاک نے اسی جو ان کام کرنے کی بنا پہ 2 دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, میرا خیال ہے میں واحد بیوروکریٹ ہوں جس کو دوران سروس 2 دفعہ, ایک دفعہ ستارہ امتیاز اور ایک سال حلال امتیاز ملا. تو یہ کام ہے, اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. 30 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. کلینکس بھی ہیں, ہاسپٹلز بھی ہیں, اور پھر تھر میں ہم نے 1200 کنویں بنوائے ہیں, بلوچستان میں 1100 سے زیادہ ہینڈ پمپس لگائے ہیں, گھر بنا کے لوگوں کو 1000 سے زیادہ دیے ہیں. آج کل ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں تھر میں جھونپڑی سے گھر تک, یعنی پہلی دفعہ جو جھونپڑی میں رہنے والوں کو ہم اچھا پیارا سا ایک گھر بنا کے دے رہے ہیں, 1 کمرے کا اور برآمدہ. اور وہ جو صدیوں تک اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو گھر ملے گا, ان کو پکے گھر ملیں گے. 500 گھروں کا منصوبہ ہے, ابھی 60 کے قریب گھر ہم بنا چکے ہیں. اور اس طریقے سے باقی میڈیکل کلینکس ہمارے 40-45 سے زیادہ ہیں سارے پاکستان میں, وہ چل رہے ہیں. اور پھر بکری پال اسکیم وہاں شروع کی ہوئی ہے, لوگوں کو سلائی مشینیں خواتین کو لے کے دیتے ہیں. یہ تھر میں؟ جی تھر میں. تھر میں پھر ہم نے ابھی ریڈی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنا روزگار اسکیم کے تحت. ادھر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لاہور میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ریڑیاں لے کے دی ہیں.
یعنی ایک ریڑھی 19-20 ہزار کی بن جاتی ہے, اس میں 4-5 ہزار روپے کا مال ڈال کے ہم دیتے ہیں, اور لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے. پھر ہمارا ڈیلی دسترخوان ہے, ڈیلی جو کھانا ادھر بھی لاہور میں بھی پکتا ہے, اسلام آباد میں بھی ہمارا موبائل ہاسپٹل, کبھی کسی جگہ جا کے ہم کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں, اور اس میں موبائل ہاسپٹل بھی ہے. کووڈ کی بات کی, پچھلے 2 سال سے ہم کووڈ کے دنوں میں ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے خاندانوں میں راشن پہنچایا, بہت سارے لوگوں کو ہم نے روزگار کا بندوبست کیا, بہت سارے لوگوں کی کیش میں امداد کی, اور کئی ہزار فیملیوں کی ہم نے ماشاءاللہ. اور پھر کووڈ کے دنوں میں ہمارا یہ شربت جو ہے کرونا پلس سیرپ, جس میں ہلدی شامل ہے, اس میں زیتون کا اولیو آئل شامل ہے, اور اس میں شہد, یہ بنا کے ماشاءاللہ ہم نے کیا, تو یہ آپ کی قوت مدافعت بڑھانے میں بہت کام ہوا ہے. تو آج کل جو ہے ڈینگی کا دورہ ہے, ڈینگی پورے پنجاب میں اور KPK میں پنجے گاڑ چکا ہوا ہے, اور ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہیں. اور ڈیلی ماشاءاللہ یہ شربت پپیتا جو ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ پپیتا کے پتوں کا عرق ہے, وہ ہم نے بنایا ہے, اور عرق بنا کے اس میں 2-3 اور ہرب ہم ڈالتے ہیں. یہ 2012 سے استعمال ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت افیکٹو ہے. اگر میں بلا مبالغہ اسے کہوں کہ یہ پلیٹلیٹ بنانے کی مشین ہے. آپ کے پلیٹلیٹ 10,000 سے بھی گر گئے ہیں تو یہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں, آپ کے پلیٹلیٹس نارمل ہو جائیں گے, آپ کے بخار آپ کا ختم ہو جائے گا, الٹی آنا آپ کا بند ہو جائے گا. تو پپیتے کے پتوں میں اللہ پاک نے اتنی رکھی ہے کہ اس میں ایک انزائم ہے, پاپین نامی انزائم ہے, اس میں 212 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں, اس میں وائٹامنز A, B, C, A, E اور K ہوتا ہے, اور یہ قوت مدافعت بڑھانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں, اور آپ کے باڈی کو سٹرینتھن کرتے ہیں, آپ کے مدافعتی نظام کو جو آپ کا سسٹم ہے اس کو بڑھاتے, اس کو بہتر بناتے ہیں. اور پھر آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں, آپ کے خون کی جو پلیٹلیٹس بڑھانے میں تو ان کا بہت اہم کردار ہے. روزانہ سینکڑوں شربت آپ یہاں سے اسلام آباد سے KPK میں, لاہور میں ہمارا جو سینٹر ہے 449 جہاں بلاک علامہ اقبال ٹاؤن, تو یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو نان افورڈنگ ہیں ان سے ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, باقی جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے کسی مریض کو ڈینگی ہے, آپ کے کسی مریض کو مطلب ہے ڈینگی سے شفا نہیں, بہت سارے مطلب اگر پیشنٹ نیشنل ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخل ہیں, ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بلکہ پروفیسر ڈاکٹر جو ہے نا وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جا کے وہاں سے یہ پپیتے کا شربت لے آؤ. اس سے ابھی میں کل اسلم کمال صاحب جو پاکستان کے آرٹسٹ ہیں, ان کے گھر میں پپیتے کا پودا لگا ہوا تھا, تو وہ 2-3 دفعہ نوک ہوا, تو لوگوں نے کہا جی پپیتے کے پتے دے دیں. تو پپیتے کے پتوں میں واقعی اللہ نے شفا رکھی ہے. جو بھارت میں تو باقاعدہ پروپیلنٹس جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی پپیتے کے پتوں سے جوس نکال کے بنائے جاتے ہیں. جو مچھردانیاں ہیں انہیں پپیتے کے پتوں میں بھگو کے تیار کیا جاتا ہے, اور پھر اس طریقے سے جس گھر میں پپیتے کا درخت ہو وہاں ڈینگی مچھر کم ہی آتا ہے. تو اس لیے یہ شربت پپیتا ڈینگی سے بچنے کے لیے بہت اکثیر ہے, اسے استعمال کریں. یہاں سے آپ ہمارا جو نمائندہ ہیں, جو سیکرٹری ہیں ہمارے محمد اشفاق, ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0300 941 7290. تو یہاں سے آپ کو فری ملے گا, یہ آپ آ کے استعمال کریں, خود بھی استعمال کریں, اور کوئی ڈینگی کا مریض ہے تو اسے بھی یہ ایڈریس دے دیں. تو یہ آپ استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی. اور ڈینگی کا جس طرح کرونا آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے, تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ڈینگی بھی ملک سے ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے ٹیکس اصلاحات سے متعلق, تو کافی بات ہوئی. اب ہم ان سے بات کریں گے کہ جو سروسز ہیں, سوشل سروسز, جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی انہوں نے تذکرہ کیا. ڈاکٹر صاحب سوشل سروسز کے حوالے سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے شاید زلزلہ جو آیا تھا بڑا مشہور 2005 کا, وہاں سے شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر آپ تھر میں جو کرائسس پیدا ہوا اس میں آپ نے بڑا کام کیا. اس کے متعلق تھوڑا سا آپ نے ابھی بتایا کہ 1200 کے قریب کنویں لگ چکے ہیں, وہ بھی ذکر ہو گیا.
اس کے علاوہ ایک ہمیں آپ کی سروسز کا اندازہ ہوا جب روہنگین مسلمس کا کرائسس پیدا ہوا، اس وقت بھی پاکستان سے جانے والی شاید واحد یعنی یہ سوشل سروس کی این جی او جو تھی وہ آپ ہی تھے، اور جب سیرین مسلمس کا کرائسس پیدا ہوا اور وہ ترکی میں آ کر کئی لاکھ سیرین مہاجرین جو ہیں وہاں پہ آ کے پناہ گزین ہوئے، تو ان کی مدد کے لیے بھی آپ ہی ترکی اور شام کے سرحدی علاقے میں پہنچے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے جی، ماشاء اللہ ہم نے ملک میں تو کام کیا، جیسے آپ نے کہا کہ 2005 کے زلزلے سے 2005 کے ویسے تو 97 98 جب سے میں نے نوکری جوائن کی ہے یہ کام شروع کر دیا تھا. 94 میں جو ہے سب سے پہلی پوسٹنگ ملتان میں ہوئی، وہاں ڈسپینسری کا آغاز کیا، پھر فیصل آباد 3 سال رہے. 97 میں میں لاہور آیا فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کے، اور پھر لمبا سفر ہے ماشاء اللہ، مگر ہمارے کام کو مہمیز ملی. اور جو زیادہ ہوا نا 2005 کے زلزلے اس سے آپ کو اکنالجمنٹ ملی؟ جی اکنالجمنٹ بھی ملی. پھر ہم نے کام بھی بہت کیا کہ پورا ہاسپٹل اکٹھا کر کے ہم جو پہنچے آزاد کشمیر مانسہرہ بالا کوٹ میں، اور وہاں ہم نے ہفتوں کام کیا. پھر آتے جاتے رہے، کبھی ٹیم لے کے، کبھی ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں. جو شروع میں زلزلے کے دنوں میں تو ہم نے کام کیا ریسکیو کے لیے، لوگوں کو ریسکیو بھی کیا، لاشیں بھی نکالی، ان کو دفن بھی کیا، اور بہت زیادہ عجیب صورتحال تھی اس وقت. مگر وہ اللہ پاک نے ایسا قبول کیا کہ پھر ہمارا کام پھر سیلاب کے جو سیلاب 2 سال مسلسل آتے رہے، اس میں کام کیا؟ سیلاب میں ہم نے بہت کام کیا. 2005 کا زلزلہ آیا، اور پھر 2008 میں زیارت میں زلزلہ آیا، وہاں جا کے ہم نے کام کیا. 2013 میں آوران میں زلزلہ آیا. تو آوران میں اس وقت یہ تھا کہ علیحدگی پسند تھے بہت زیادہ، جو ہے نا پنجابیوں کو تو شناختی کارڈ دیکھتے تھے، پنجابیوں کو مار دیتے تھے. تو ہم نے ان علیحدگی پسندوں کے درمیان رہ کے کام کیا. میں نے اپنی ٹیم کی خود قیادت کی. راستے میں ہمارے آدھے ساتھی تو ڈر کے ہی چلے گئے. ہمارا فوٹوگرافر تھا وہ چلا گیا، 2 ملتان سے ہمارے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں وہاں نہیں، آوران نہیں جائیں گے. میں گیا اپنی ٹیم کے ساتھ، تو ہم وہاں رہے. ہم نے وہاں ان کے ساتھ گھر، ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے، وہاں ہم نے رہ کے ان کے لیے گھر بنائے، 2 بڑی مساجد بنائی. اور پھر تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ غریب لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں. وہاں یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہماری ٹیم کو روزانہ وہ کھانا بنا کے دیتے تھے کہ جی یہ ہمارے لیے گھر بنا رہے ہیں. اور تو یہ تو پنجابی اتنے اچھے لوگ ہیں. اور وہ پھر 6 مہینے بعد جب ٹیم وہاں سے نکلی تو وہ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. جہاں پاکستان بلوچستان کا ترانہ گایا جاتا تھا، وہاں پاک سر زمین شاد باد کا ترانہ ہم نے ان لوگوں نے کہا. اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پنجاب کے لوگ، یہ پاکستان کے لوگ، یہ تو بہت اچھے ہیں. تو پھر 2013 کے بعد 2010 میں سیلاب آیا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. تو ہم نے وہاں بڑا کام کیا. وہاں ماشاءاللہ ہم نے جب 20 فٹ نوشہرہ میں پانی تھا اس وقت ہم وہاں پہنچے، اور وہاں جا کے پھر ہم نے پہلے تو ریسکیو ریلیف کا کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے گھر بنانے شروع کیے. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تقریباً ہم نے سیلاب زدگان کو 1000 کے قریب گھر بنا کے دیے. بڑی بڑی مساجد بھی بنائی. نوشہرہ میں ایک ایسی مسجد کی بنیاد ہم نے رکھی جو 500 سال پرانی تھی، وہ بالکل واش ہوئے، آدھی مسجد دریا کابل میں تھی اور آدھی باہر تھی، وہ ہم نے مسجد بنائی. وہ ماشاءاللہ وہاں پھر 2009 میں IDP کا کرائسس ہوا، سوات سے لاکھوں لوگ اٹھ کے آ گئے، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. پھر 2014 میں نارتھ وزیرستان کا کرائسس ہوا، وہاں بنو میں اور نارتھ وزیرستان میں جا کے ہم نے وہاں کام کیا. اور پھر 2004 میں ڈراؤٹ آیا، قحط آیا تھر میں، تو ہم پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے. ہم نے دیکھا کہ پانی مین مسئلہ ہے، تو ماشاءاللہ پانی کا سلسلہ چل نکلا. پھر ہم نے پہلے 1 کنواں بنا، پھر 10 کنویں بنے، پھر 50 کنویں بنے، 50 سے 100. اور ماشاءاللہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا کام کر سکیں گے. اور اب تو وہاں فصلیں سنا ہے کاشت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. پھر ہم نے گرین تھر شروع کیا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہماری زمین 10 ایکڑ پڑی ہے، صدیوں سے پڑی ہے، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس کو ہم سیراب کر سکیں، پانی کا بندوبست کر دیں، سبمرسیبل پمپ لگا دیں تو ہم جو ہے نا اس کو سیراب کر سکیں گے. اور ورجن لینڈ تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں ماشاءاللہ دنوں میں ایسے ہوا کہ لہلاتے کھیت بن گئے. اور وہ 200 ایکڑ تقریباً 200 گرین فارم ہم بنا چکے ہیں 1000 ایکڑ رقبے پہ. وہاں گندم بھی پیدا ہو رہی ہے، چارہ بھی اگ رہا ہے، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ
پانی بھی مل رہا ہے اور لوگوں کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں. تو یہ ہم نے کیا. بکری پال اسکیم ہم نے شروع کی. لوگوں کو اب گھر سے جھونپڑی سے گھر تک ایک اسکیم کے تحت ہم نے گھر بنا کے دینا شروع کیے. معذوروں کو, بیواؤں کو ہم تقریباً 60 کے قریب گھر بنا چکے ہیں. ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں 500 گھر تک ہم بنا دیں گے. اور پھر اس طرح